بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں اس وجہ سے جاگ رہی تھی کیونکہ میرے ابا رات کے اس پہر اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت میں اتنی حلاوت اور مٹھاس تھی کہ سن کر انسان بس اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پاتا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی انسان کی آواز ہے۔ ابا بہت شریف النفس انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کی زبان کو ذکر سے خالی نہیں دیکھا تھا۔ میں جب بھی آتی دیکھتی تو ابا ہر وقت ذکر میں مصروف ہوتے تھے اور رات کے وقت وہ خصوصاً نماز اور تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی کہ میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھی۔ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے بھابھی کو اٹھ کر پوچھا نہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا وہ گھوم کر ابا کے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس وقت بھابھی کا جاگنا ہی بڑی غیر معمولی بات تھی۔ بھیا تو گہری نیند سو رہے ہوتے تھے اور وہ بھابھی کو کم ہی کمرے سے باہر آنے دیتے تھے، لیکن آج بھابھی رات کے اس پہر کسی بھوت پریت کی طرح گھر پورے میں منڈلاتی پھر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ ابا کے کمرے کی طرف گئی تو وہاں سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اب ابا کے کمرے سے سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، لیکن یہ سرگوشی کس کی تھی؟ میں ذرا غور سے سننے لگی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوئی تھی، ابا کے کمرے میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی اپنے کمرے میں اماں کو بھی آنے نہیں دیتے تھے۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کو سائڈ پر بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ کوئی ابا کو ڈسٹرب نہ کر سکے، لیکن اب ان کے کمرے سے ایک عورت اور ایک مرد کی آواز آنا بڑی حیرت ناک بات تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ مجھے کسی کے راز کو کھولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیوں کر ہوا، کیسے ابا کے کمرے سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ کب صبح ہو گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی، حالانکہ اتوار والے دن جب ہم سب 10 یا 11 بجے کے قریب اٹھتے تھے تو سب لوگ اپنی نیند پوری کر چکے ہوتے تھے، لیکن آج تو میرا بھائی اس قدر نیند میں لگ رہا تھا جیسے پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ شاید میرا بھائی اور بھابھی ہی رات کو سرگوشی کر رہے ہوں اور مجھے صحیح سے سمجھ نہ آئی ہو۔ لیکن میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی؟ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی جو کہ صرف سہاگنوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے بھابھی میرے بھائی سے دور رہ کر بھی بہت خوش ہے، حالانکہ بھابھی کا چہرہ ایک مختلف کہانی بتا رہا تھا۔ میرا بھائی کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اس سے کہا آج وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولا کہ تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی نیند مجھے آج سے پہلے جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی نیند مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ ابا آج سارے معاملے میں چپ چاپ تھے، بالکل ایسے جیسے انہوں نے کوئی سانپ سونگھ لیا ہو۔ ابا بھابھی کو ناراضگی بھری نظر سے دیکھ رہے تھے مگر منہ سے کچھ نہیں بولے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے۔ شاید آج ابا جان ہم سب میں سے کسی کے ساتھ ناراض تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش ہی رہی۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے کوئی ایسی پریشانی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ فضل اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی بھی چلی جاؤں گی۔ فضل بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے کمرے کا رخ کیا۔
میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑے سو رہے تھے۔ بھابھی اپنا بیگ لے کر رکھائی کے ساتھ مجھے جواب دیا تھا، جبکہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ بڑی محبت سے پیش آیا کرتی تھی۔ خیر، ان کے میکے جانے کے بعد میں نے دیکھا ابا پھر اپنے عبادت والے کمرے میں چلے گئے۔ حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے، لیکن آج دن کو بھی اپنے حجرے میں ہی بند رہے۔ اماں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھیں۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم شام کا کھانا بناؤ۔ میں ابھی کچن میں ہی موجود تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود کھڑی ہستی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی اماں بھی تھیں۔ اماں تو میرے دیکھتے ہی واپس چلی گئیں اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ ان کی بیٹی منہ بسورے اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ کی امی ادھر بھی نہیں آئیں اور ہم سے بھی کوئی بات نہیں کی؟ آپ واپس کیسے آ گئیں، وہ بھی اتنی جلدی؟ آپ تو ایک ہفتے کے لیے رہنے گئی تھیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی، کیوں؟ میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں پر ایک ہفتہ رہوں یا ایک دن، تمہیں اس سے کیا مسئلہ؟ کیا تمہیں میرے یہاں آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہاں لال ڈوریاں تھیں، یعنی کہ بھابھی کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی کہ ماں کے گھر جا کر وہ فوراً ہی 2-3 گھنٹوں کے بعد لوٹ بھی آئی اور اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سوکھ چکی تھیں۔ میں نے بھابھی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے بھابھی، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ نہیں بتاؤں گی؟ تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ تو پتہ ہے نا میری پریشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری نہیں سنو گی، بلکہ اپنے باپ یا بھائی کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ہکا بکا بس دیکھتی ہی رہ گئی کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے جیسے کہ انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ پھر شام کو انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ خیر، اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے۔ یوں مجھے ابا سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا، مگر سامنے مصلی پر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ابا ابھی بھی مسلسل تلاوت ہی کر رہے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر ابا کے باہر آنے کا انتظار۔ بیٹی، تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ ابا نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو میں نے کہا کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہے، انہیں کوئی پریشانی ہے، آپ ہی ان کا مسئلہ حل کر دیں۔ کہتی ہیں کہ نہ ہی میرا سسر اس معاملے میں بولتا ہے، نہ میرا شوہر، میرے مسئلے کسی کو نظر نہیں آتے۔ میری بات سن کر ابا مسکرائے اور بولے، جا کر اپنی بھابھی سے کہو کہ آ کر مجھ سے دم ڈلوا دے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے نظر ہو جاتی ہے اور اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے، تم جاؤ، جا کر اسے میرے حجرے میں بھیجو۔ میں نے جا کر یہ بات بھابھی کو بتائی تو بھابھی نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ میں رات کو جاؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، پتہ نہیں کس چیز کی چمک تھی، لیکن وہ ایسے خوش ہوئی تھی جیسے اسے برسوں کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میرا شیوا نہیں تھا، لیکن رات کو کھانے کے بعد ابا نے بھابھی کو اشارہ ضرور کیا تھا کہ بیٹی میرے کمرے میں کسی چیز کے اثرات ہیں، اسی طرح رہیں تو تمہاری صحت گر جائے گی، دم کروا کر چینی اور پانی بھی لے جاؤ اور مجھ سے دم بھی ڈلوا لینا، میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ابا کے کمرے میں گئی تھی، لیکن اسے کمرے میں گئے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں کیا کر رہی ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ میرے ابا کے کمرے سے ایک عورت کی چیخ کی آواز سنائی تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخ و پکار بڑھتی ہی گئی۔ بالآخر میں، میری امی، بھائی لوگ سب باہر آ کر صحن میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو
یہ چیخیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ میری بھابھی کی رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ بھیا نے فوراً کمرے کی روشنی جلائی۔ میں نے سامنے دیکھا تو شرم سے آنکھیں جھک گئی تھیں۔ بھابھی تو عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھیں جیسے کسی نے ان پر ظلم و تشدد کر دیا ہو، اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہوں۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بھابھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی، مجھے بچا لو افضل، مجھے اس درندے سے بچا لو، یہ بہت عجیب شخص ہے، اس کے اندر ہوس بھری ہوئی ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری باپ کی عمر کا شخص میرے بارے میں ایسی باتیں سوچتا ہوگا۔ میں تو بھابھی کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور آ کر میرے ساتھ دسترازی کرنے لگا۔ خدا معاف کرے، ایسا سسر اللہ کبھی کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی۔ ابھی بھابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ابا گمسم کمرے سے باہر جانے لگے تو بھائی نے انہیں روک لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہی ہے ان کا جواب دے کر جائیں۔ ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے انہیں اس بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ بیٹے، تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ ابا جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ بھائی نے بڑی سختی سے ابا کو اپنے بازو میں جکڑ رکھا تھا، جیسے کہ وہ انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے تو اپنے بھائی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ ہم سب ابا پر شک کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے، لیکن ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے، کسی سے بات چیت نہ کرتے، تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ میری امی ابا کے ساتھ اب آپ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کرنا تو دور کی بات، آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے ابا اماں کی یہ بات سن کر وہیں پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے عادت تھی کہ میں ہمیشہ ان کے کمرے کے باہر گھومتی پھرتی رہتی تھی، یا تو کبھی میں واک کرتی یا کوئی نہ کوئی بہانہ میرے پاس ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے کے باہر موجود رہتی تھی۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بھابھی منہ بھر بھر کر میرے ابا پر الزام لگا رہی تھی، کہنے لگی کہ میں آپ کے ابا کی وجہ سے بولتی نہیں تھی، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ایسی ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہوا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ بس اب آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میرا بھائی یہ باتیں کر رہا تھا، میں اپنے کمرے میں آ گئی مگر صبح ایک بہت اندھوناک خبر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ابا ناشتے پر نہیں آئے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔ بھائی کہنے لگا کہ وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے برا لگا تھا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی، وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا کو بتایا۔ امی اور بھیا پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کا کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھے اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ہم فوراً سے ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بہت ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھائی تو مارے پچھتاوے کے رونے لگا۔ بھائی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جس باپ پر اس نے اتنا گھنونا اور گندا الزام لگایا، اس کی صفائی دینے سے اس باپ کو اتنی شرم اس دنیا سے ہی کوچ کر لی۔ بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، لیکن اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتل ہے، اسے بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ میں آس پاس دیکھ رہی تھی، بھابھی تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ مجھے نظر آئی اور نہ اس نے مجھ سے دوبارہ بات کی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری بار وہ مجھے تبھی ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو کہنے لگیں، خدا غارت کرے اسے، جہاں گئی ہے دفع ہونے دو، مجھ سے دوبارہ اس کا نام مت لینا۔
اماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ابا اسی عمر میں کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم انہیں کیا بتاتے کہ گھر کے ناگ ہی انہیں ڈس گئے تھے، لیکن بھابھی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بھابھی کا بھی پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی، تو کہنے لگیں کہ وہ تو ہمارے گھر کی طرف نہیں آئی، جس دن آئی تھی تو میں نے اسی دن اسے اپنے گھر سے بھیج دیا تھا۔ بھابھی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے بھرم رکھا۔ ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پریشان وہ بھی تھیں۔ کہنے لگیں کہ اگر اس کا کچھ پتہ چلے تو ہمیں بھی بتائیے گا، وہ کب سے غائب ہے۔ گھر سے سب مہمان جا چکے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دوں تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں نے جیسے ہی ابا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، دیکھا تو وہ اندر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میرے ابا کی تو وفات ہو گئی تھی، اب اس کمرے میں کون تھا؟ دروازے کو میں دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے فوراً نہ کر یہ بات اپنے بھائی کو بتائی۔ بھائی میری طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگا، اماں بھی آئی۔ ہم سب مل کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ تبھی اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بھابھی کی تھی۔ دروازے کو مت توڑو، خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو۔ بھابھی کی آواز اب واضح آئی تھی۔ کیوں رہنے دیں؟ تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر آؤ، سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بھابھی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ خدا تعالیٰ کے واسطے دینے لگی کہ یہ دروازہ مت کھولیں۔ لیکن بھائی نے دروازے کو کھول کر ہی دم لیا تھا۔ دروازہ ٹوٹ کر آگے جا گرا، لیکن بھابھی نے ایک ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ان کے سر پر زخم آ گیا، لیکن وہ ہلی ہی نہیں۔ مگر جب بھابھی پر نظر پڑی تو میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ اللہ کا عذاب اتنی ہے۔ جو میری بھابھی کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بھیا تب تک کمرے میں نہیں تھا۔ بھابھی کو امی نے کہا کہ تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اماں نے انہیں نکال تو دیا تھا، لیکن بھابھی نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے امی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، بس میری ہی نظر پڑی تھی۔ بھائی باہر دروازے پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ بھابھی اس کے کمرے میں جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھائی واپس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ تمہارے کمرے میں گئی ہے۔ بھائی اپنے کمرے میں گیا تو چیختا ہوا باہر آیا۔ اس کے چہرے پر بھی وحشت تھی اور پریشانی تھی۔ اماں، اماں اسے بچا لو۔ یہ کہہ کر بھائی نے اماں کے پیچھے یوں پناہ لی جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چپکتا ہے۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تم اپنی بیوی سے ڈر گئے؟ وہ ایک عورت ہے، کوئی ڈائن تو نہیں کہ تم میرے پیچھے چھپ رہے ہو؟ امی نے بھائی کو ڈانٹ دیا تو بھائی کہنے لگا، نہیں امی، وہ ڈائن نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ آپ چل کر اسے خود دیکھ لیں، کیا حلیہ بن گیا اس کا۔ بھائی یہ کہہ کر اماں کو اندر لے گئے۔ اماں بھی اندر جا کر خاموش ہو گئی تھیں۔ میں تو پہلے ہی بھابھی کا حال دیکھ چکی تھی، بس پھر کیا تھا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی بہو کی انگلی پکڑی اور بولیں، اس کمرے سے نکل جاؤ، اس گھر سے چلی جاؤ، تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر دیا، خدا کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دی تھی، لیکن اگلی ہی خبر نے انہیں مزید چونکا دیا۔ بھابھی اب اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک اور وجود بھی پل رہا تھا جو کہ ان کی ہی اولاد تھا۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئیں، اے اللہ، تو نے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اماں اسی شام اپنے شوہر کی قبر پر گئی تھیں۔ ان کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی۔ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو گندا گھنانا الزام لگایا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بھابھی نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، دیتی بھی کیوں کر، وہ اب قصوروار تھی اور اسے اس قصور کی سزا ملنا ہی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور تو ان کا نہیں تھا۔ سو بھابھی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان کی نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں، اور شکل بندر کی جیسی ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کے دعا کرنے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے۔ انہوں نے بھابھی کو دیکھا تو یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا
اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے جو کچھ بھی غلط کیا ہے، جو قصور تم نے کیا ہے، وہ ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں؟ بھائی نے کہا، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنا جائے اور یہ عورت ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرے گی۔ اگر اس نے ایک لفظ بھی غلط بتایا تو اس کا عذاب پہلے سے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بھابھی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے، اگر یہ آ کر سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی تھی، پر بھابھی کے لیے اس سب پر عمل کرنا مشکل تھا۔ بالآخر اس نے ہمت جمع کر ہی لی، کیونکہ وہ اس صورت کو ساری زندگی کے لیے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس نے اعتراف جرم کیا تو وہ فہرست لمبی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ابا کے کمرے کے باہر ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا۔ اس سے ملنے اور اس کے ساتھ راتیں گزارنے وہ اپنے مائکے بھی جایا کرتی تھی۔ اس نے کالا جادو بھی سیکھنے کی کوشش کی تاکہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا سکے، اس کی دولت ہتھیا سکے اور ساری زندگی اس کے پیسوں پر عیش کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اس کے شوہر کا نہیں، اس کے عاشق کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بھیا نے اسے ادھر ہی طلاق دے دی۔ اس کی صورت تو رفتہ رفتہ ٹھیک ہو گئی، مگر عزت نہ رہی۔ پوری زندگی وہ عزت کے لیے ترستی رہے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا جس کی عزت صرف زمین پر ہی نہیں، آسمانوں پر بھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔